عوام دے روبرو اپنے وڈے ویر نو کرن چلے اور بہت ہی ادب نال گزارش کرن چلے اپنے بھرا نو کہ وہ سٹیج دے اوپر آن اور مقرر سمے دے وچ اج دا اس پروگرام دا جو مقصد ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو نوجواناں دے لئی نوجواناں دے روبرو کرن ساڈے وڈے ویر ڈاکٹر کمال علی خان زوردار تاڑیاں نال سٹیج دے اوپر انہاں دا سواگت کیتا جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عالی جناب امریک سنگھ صاحب، ہمارے بزرگ دھرمیندر صاحب، میرے عزیز بھائی سنت ببو بھگت مہاراج جی، برہمن سماج کے ادھیکش پردیپ شرما جی، موجودہ بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بیٹے اور بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں، اس سینے میں اس ماترے وطن کے لیے، انسانیت کے لیے، محبت کے لیے، گنگ و جمنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے مسلم سکھ فرنٹ کے نوجوان اور تمام کارکن، میں آپ سب کا استقبال اور شکریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے ہمارے امریک سنگھ صاحب نے انسانیت کی بہت سی باتیں رکھی۔ سنت ببو بھگت مہاراج جی نے کئی سوال رکھے، لیکن ابھی دھرمیندر صاحب نے یہ تجربے کی بات ہے کہ ٹاپک پہ آ کر وقت کی تنگی تھی، لیکن مجھے گائیڈ لائن دی ہے، میں انشاءاللہ اسی سے آگے بات کرتا ہوں۔ یقیناً اس ملک میں ہاسپٹل، لنگر خانے، تمام طرح کی عبادت، تمام طرح کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن آج ملک، یہ وطن جس طرف جا رہا ہے اس کے لیے سوچنے کی پہلے ضرورت ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ببو بھگت مہاراج جی کو متنبع کر کر یہ بات کہوں گا کہ کچھ فاسسٹ طاقتیں، اس ملک کو توڑنے والی طاقتیں، اس ملک کو تباہ کرنے والی طاقتیں، عام طریقے سے ایک پروپیگنڈا، اکثریت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہندوز اور ہندو خطرے میں ہے۔ دو بہت بڑے مفتی اعظم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ایک کا نام ہے مفتی گوگل اور ایک کا نام ہے مفتی واٹس ایپ۔ اس پہ عام میسج آتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ سناتن دھرم تو ببو بھگت مہاراج جی بچا لیں گے، میجورٹی میں ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، اکثریت میں ہیں۔ رہا سوال اسلام کا، تو اسلام نہ خطرے میں تھا، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب تاتریوں کے جال میں پھنس کر ہمیں سانس لینا بھی منع تھا۔ جب اسلام نے انگڑائی لی تو اس تمام ظالموں نے کعبہ خانہ کے اندر سجدے کر کر اس خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے۔ رشیا جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک تھا، جہاں اللہ کا نام لینا بھی منع تھا، جب اسلام نے دوسری انگڑائی لی تو سب سے محتاج ملک بنا، اور 7 ملک تاجکستان، ازبکستان نعرہ تکبیر کہہ کر الگ ہو گئے تھے، ہمیں وہ بھی یاد ہے۔ اس وقت نہ اسلام خطرے میں ہے، نہ مسلمان خطرے میں ہے، نہ ہندو خطرے میں ہے۔ اگر خطرے میں ہے تو میرا ہندوستان خطرے میں ہے اور ہندوستانی خطرے میں ہے، میرا سنویدھان خطرے میں ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے دماغوں کو نہیں کھولا، اگر ہم نے اپنے ذہنوں کو نہیں کھولا اور غلط فہمیوں کے وہ شکار ہو گئے جو آج سے پہلے سن 1947 میں ہوئے تھے، تو پھر اس ملک کو بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ملک نہیں بچے گا تو پھر یہاں مندر و مسجد کیا کریں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ آؤ ذرا ملک کو بچا لیں، کچھ صفائی کر لیں۔ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا جہاں برہمن سماج کے ادھیکش بھی بیٹھے ہوں،
اور جہاں سنت ببو بھگت مہاراج ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوں. آج یہ الزام عام ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے میں میڈیا کے لوگوں سے دلی درخواست کرتا ہوں، اگر بات میری حق ہو تو اسے گھر کوچے تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آج ایک ہی طرف آواز اٹھ رہی ہے فاسد طاقتوں کی، ملک توڑنے والوں طاقتوں کی، اور ایک بڑی اکثریت کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کبھی اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان اس نے ہی ملک کو توڑوایا تھا. بٹوارے کا ذمہ دار یہ تھا. میں بڑے آدر کے ساتھ، بڑے ہی سمان کے ساتھ میں بھگت سنگھ جی، ببو بھگت جی کے چرنوں میں یہ بات رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ کیا مسلمان اس کا ذمہ دار تھا؟ جواب دیں گے کہ نہیں. نہ مسلمان تھا نہ ہندو تھا، بلکہ بٹوارے کی ذمہ دار تھی نفرت. یہ نفرت اگر دو سگے بھائیوں کے بیچ آ جائے جو ایک ماں سے پیدا ہوتے ہیں، جن کا بچپن ایک کمرے میں اور ایک گھر میں گزرتا ہے، وہ گھر جو ان کی باپ کی گاڑی کمائی سے بنا ہوتا ہے، اگر ان کے بیچ نفرت آ جائے تو اس کے گھر میں دیوار کھنچ جاتی ہے اور پھر ایک اینٹ کے برابر بھی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی. یہ تیرا اور یہ میرا ہوتا ہے، لیکن پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جب اسی گھر میں ایک دیوار میں ایک کھڑکی اور اسی میں دروازہ کھلتا ہے جب یہ نفرت ختم ہو جائے. لیکن اگر نفرتوں کی جگہ محبتیں لوٹ آئیں تو پھر دیوار گرتی ہے اور پھر دونوں بھائی ایک ہوتے ہیں. آج یہ جو ہمارے بیچ نفرت پیدا کی جا رہی ہے، یہ فاسسٹ طاقتیں جو کر رہی ہیں، اس نفرت کو مٹا کر محبت کو لانے کی ضرورت ہے. میں متنبہ کرتا ہوں اپنے سناتن دھرمی نوجوان بیٹے اور بھائیوں کو، اور سوال رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں اس لیے اپنے ببو بھگت مہاراج جی سے، بتائیے نہ آپ تھے اس وقت نہ میں تھا، لیکن ہمارے آبا و اجداد تھے. جس وقت ملک بٹا، یہاں کے سناتن دھرمی بھائیوں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس ملک میں رہیں. انہیں اس ملک سے محبت بھی تھی لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن اس ملک میں آج جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، میں ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں اس ایک تک اسٹیج سے. مسلمانوں کے پاس چوائس تھی، اور چوائس کیسی؟ ہم مسلمانوں کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کچھ نہیں تھی. ہمیں اس نام پر، ہمیں اس نعرے پر بلایا جا رہا تھا کہ چھوڑو، آؤ اس طرف آ جاؤ، اور ہم لوگ بے چین تھے. ایک طرف اپنی اس دھرتی کو دیکھتے تھے، اس ماں کو دیکھتے تھے، اور دوسری طرف وہ نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھتے تھے. کیا کریں کہ اسی بیچ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ آواز آئی کہ اے مسلمانوں، دلی کی جامع مسجد کی مقدس میناریں تمہیں پکار کر کہتی ہیں، وہاں کہاں جاتے ہو؟ لا الہ الا اللہ یہاں سے پکارنا. تمہیں محبت کرتی ہیں کہ اگر تم چلے گئے تو پھر اس کو کون آباد کرے گا؟ ہمیں تاج محل کے حسن نے پکار کے کہا تھا کہ کہاں جاتے ہو مسلمانوں، میں بے نور ہو جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. ہمیں قطب مینار کی بلندی نے کہا تھا کہ جب یہ ملک ترقی کرے گا تو اس پہ ترنگا کون پھیلائے گا؟ میری بلندی پستی میں چلی جائے گی اگر تم چلے جاؤ گے. اور پھر مولانا نے کہا تھا دیکھو تمہیں روکنے کون آیا ہے. ہم نے پلٹ کر دیکھا تو باپو کھڑا تھا، اور باپو نے یہ اعلان کیا تھا مسلمانوں نہ جاؤ، ایک روٹی ہوگی تو آدھی آدھی کر کے کھائیں گے، اور گنگو جمنی تہذیب کو زندہ رکھ کر دنیا میں ہم امامت کریں گے انسانیت کی، کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. مسلمانوں نہ جاؤ ورنہ یہ دیش بیکار ہو جائے گا. ہم رک گئے تھے کیونکہ ہمیں ملک سے محبت تھی. اور جانتے ہو کیا کیا ہم نے؟ رکتے ہی تم کہتے ہو یہ گنگا میاں، ہم نے اسی گنگا سے وضو کر کر اسی سرزمین پر سجدے کر کر اپنے خدا کا شکر ادا کیا تھا. یہ ہے ہماری محبت، یہ ہے ہمارا جنون، یہ ہے ہمارا ثبوت. آج بہکایا جا رہا ہے. ہم نہیں گئے تھے، لیکن مہاراج آپ درد محسوس کرتے ہیں
آپ کی خدمت میں اپنا درد رکھ رہا ہوں. جب تڑپتا ہوا دیکھتا ہوں ہم کیوں نہیں گئے تھے. مسلمان نوجوان بیٹوں سنو اور تیار ہو جاؤ. جو تمہارے بزرگوں نے ثبوت دیا کہ ہم کیوں نہیں گئے تھے. ہم اور سناتن دھرمی میرے بھائیوں اور بیٹوں سنو اور ہم سے محبت کرو. ہم محبت کا تمہاری حق رکھتے ہیں. ہم سے محبت کرو, ہم سے نفرت مت کرو. ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ جب پاکستان خیرات زکات میں ملے ہوئے بارود پر گھمنڈ کر کے اس مادر وطن ہندوستان کی سرزمین پر اپنے گولوں کے بارود کی بارش کرے تو ہم سڑک پہ کھڑے ہو کر اپنے سینے کو چیریں اور اس بارود کی قبرگاہ بنا کر شہید ویر عبدالحمید کے لائے. ہم اس لیے رکے تھے. ہم اس لیے رکے تھے کہ جب امریکہ ہمیں آنکھیں دکھائے, ہمیں گھور کر دیکھے, تو اس کی خدمت میں ہم چائے بنا کر نہیں دیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں ہمیں توپوں سے ٹینکوں سے ڈرانے والے ہم میزائل بنانا بھی جانتے ہیں, چلانا بھی جانتے ہیں. ویر ہم جانتے ہیں. اے پی جے عبد الکلام میزائل مین ہم ہیں. ہم اس لیے رکے تھے اس ملک میں. ہم اس لیے رکے تھے اس ملک میں کہ سن 1975 میں ہاکی کے ورلڈ کپ کا فائنل ہو, پاکستان ہمیں وہاں بھی ذلیل کرنے کے منصوبے رکھتا ہو اور ہم سے وہ ورلڈ کپ چھین رہا ہو. اس وقت پینالٹی کارنر مارنے کا یہ رولز تھا کہ پٹھلے پر بال لگنا ضروری تھی. ہم اس بال کو رکھ کر اپنے اللہ کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ کہہ کر اس پر ایسی ہٹ لگائیں کہ وہ بال پاکستان کے پول میں ٹکرا کر ہندوستان ورلڈ چیمپئن بن جائے اور ہم اسلم شیر خواہ کہلائیں. اس ملک کے لیے ہم کھیلیں اور اس کو ملک کو ورلڈ کپ دلائیں. ہم اس لیے رکے تھے. ہم اس لیے رکے تھے کہ جب ہمارے سناتن دھرمی بھائی کرکٹ کے مائناس کھلاڑی کو غلو میں آ کر محبت میں بڑھ کر کرکٹ کا بھگوان کہیں اور ہم جو ورلڈ کپ جیتے تو اسے کندھوں پہ بیٹھا کر دوڑائیں, وہ کندھا ظہیر خان اور یوسف پٹھان کا بن جائے. ہم اس لیے رکے تھے. یہ ملک ہمارا ہے. میرے سناتن دھرمی بھائیوں, ہم سے محبت کرو, ہم سے محبت کرو. یہ ہمارا حق ہے. ہم سے محبت نہ چھینو ورنہ یہ ملک باقی نہ بچا تو کچھ نہیں بچے گا. نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, یہ ہندوستان سبھی کا ہے. اگر نہ سمجھی گئی یہ بات تو پھر نقصان سبھی کا ہے. آؤ اس ملک کو بچا لیں. ہم اس لیے رکے تھے. ہمیں ملک پیارا ہے. ہم اس لیے رکے تھے. لیکن ذرا سوچو, ذرا ہمیں دیکھو, ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھو. کیا ہم اس لیے رکے تھے کہ ایک دن آئے, 70 سال گزر جائیں, ایک دیوار کے سائے میں ہم رہیں, ہولی پہ رنگ ہم ڈلوائیں, دیپاولی پہ دیے ہم جلائیں, عید پر سوئیاں ہم کھلائیں اور پھر ہمارے ماتھے پہ آتنکوادی لگ کر ہمیں آتنکوادی کہا جائے اور ہمارا دل روتا ہو. ہم اس لیے نہیں رکے تھے. ہم اس لیے نہیں رکے تھے کہ ہمارے ہی وطن میں جھوٹے الزاموں کی بنیاد پر عید الفطر میں ہمارے گھر بیٹھ کر سوئیاں کھائی جائیں اور عید الاضحیٰ پر اشواق نام کے شخص و اخلاق نام کے شخص کو ذبح کر دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ودیشی ہے, یہ پاکستانی ہے. ہم اس لیے نہیں رکے تھے. ہم اس لیے نہیں رکے تھے کہ ممبر آف پارلیمنٹ یو پی میں بیٹھ کر کہے کہ مسلمانوں کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے, پاکستان چلے جاؤ. ہم اس لیے نہیں رکے تھے. ہم اس لیے بھی نہیں رکے تھے. بلاکار ہر بچی کے ساتھ غلط ہے, لیکن اگر یہ کہہ کر رہ جائے, دھرم کا نام لے کر کہا جائے تو اس سے بڑا جرم نہیں ہوتا. معصوم آصفہ کی اس قتل اور بلاکار کرانے کے لیے ہم نہیں رکے تھے. ہمیں کیوں رسوا کرتے ہو؟ ہم تو ویسے ہی لٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں. ہم قدموں سے اٹھے تو کہنا آپ بڑے ہو, بڑے بنو, ہم پیچھے چلیں گے, ہم تمہارے چھوٹے بھائی ہیں. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ بڑا مانا ہے کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا کہ جسے بڑا کہو اسے بڑا مانو. اور یہی وجہ ہے, شکایت نہیں حقیقت ہے. آپ تو آج بھی ہمیں میاں جی کہتے ہو, ہم اپنا بھائی اور بھائی جان ہم ہی پکارتے ہیں. یہ ثبوت ہے محبت کا ہماری. اور کیا ثبوت چاہتے ہو؟ ہمیں محبت کرو. محبت ہمارا حق ہے. ہم سے محبت کرو اور اس ملک کی خدمت لو.
کشمیر میں ہونے والے آتنکی ہر گولی کو ہم کھانے کو تیار ہیں. میں شکایت نہیں کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں کہ جب سکھ فرنٹ ہو سکتی ہے، جب راجپوت فرنٹ ہو سکتی ہے تو مسلمان فرنٹ بناؤ، ڈیوٹی ہماری لگاؤ. لاکھوں مسلمان ملک پہ قربان ہونے کو تیار ہے. ہمیں موقع تو دو، ہم سے محبت کرو. محبت ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے محبت. اور محبت کرو گے تو یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا. آج سب سے بڑا جو سازش ہے جس کی دھرمیندر صاحب نے شکایت کی تھی اور اظہار کیا تھا وہ ہے نفرت. سن 1947 میں نفرت آئی، بٹ گیا ملک. کتنی قتل و غارت ہوئی. کوئی کہتا ہے اتنے مسلمان مرے، کوئی کہتا ہے اتنے سکھ مرے، کوئی کہتا ہے اتنے ہندو مرے. ارے کچھ مرے ہوں گے، وہ انسان مرے اور ہندوستانی مرے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستانی تھے. آؤ بچا لیں. میں ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سنت جی بیٹھے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. اور مسلم نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، ابھی الور کے ایک MLA نے کہا مسلمانوں سے رشتہ مت رکھو، مسلمانوں کے گھر مت جاؤ. اور یہ زور بیانی نہیں ہے، اخبارات لکھے کھڑے ہیں. کہا مسلمانوں سے رشتہ مت رکھو، مسلمانوں کو گھر میں مت آنے دو. میں اس بات کو گواہ بنا کر مسلم نوجوان بیٹو، تم بڑی محبت مجھ سے کرتے ہو، اور ملیر کوٹلا کی یہ بستی محبت کی نشانی ہے، حق کی نشانی ہے، جس کا اشارہ کیا تھا کہ جب گرو جی کے بچوں کا مسئلہ آیا تو یہیں سے آواز اٹھی تھی. انہوں نے اورنگزیب کی طاقت کو نہیں دیکھا تھا بلکہ آواز حق کی اٹھائی تھی. میں تم سے کہتا ہوں کل سے اپنا ایک اہم مشن بنا لو کہ تم ایک نہیں 10 ہندوؤں کو اپنا دوست بناؤ گے. اس سے پہلے نہیں رکو گے. اور دوست کیسا؟ گھومنے پھرنے والا نہیں، بلکہ آپ کے ہندو دوست کی آنکھ نم نہ ہو، اور اگر نم آنکھ ہو جائے تو اس کا گرا ہوا اشک تمہارے دامن میں گرے. یا ہاتھ پھیلا کر اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور اپنی خوشیاں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دینا. یہ بدلہ ہوگا ان فاسسٹ طاقتوں کو. ہمیں ملک بچانا ہے، ہمیں ہندوستان بچانا ہے. ہندوستان بچ جائے گا، سب بچ جائے گا. میں اپنی آخری بات، یقیناً آپ کے دل دکھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو میں ماں سمیہ کا واقعہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں. یہ دوسرا سمیہ کا واقعہ ہوا ہے. جانتے ہو کون تھی سمیہ؟ وہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں تھی. مکہ کی وادیوں میں اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کوئی پوجنی نہیں ہو سکتا. بوڑھی عورت تھی. میں اپنے وطنی بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر، ایک انسان کے نام پر، ایک اللہ کے نام پر کیا ہوا تھا؟ اس کو ننگا کر دیا گیا، اس کے باپ کو ننگا کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو ننگا کر دیا گیا. شریف آدمی تو غیرت سے مر جاتا. باز نہیں آئی، کہنے لگی میرا خالق تو وہی ہے نیلی چھتری والا جس نے زندگی دی ہے. اس کے ایک ہاتھ ایک پیر ادھر ٹانگت باندھ دی گئی اونٹ سے، ایک ہاتھ ایک پیر ادھر باندھ دیے اور تنہا ننگا لٹا دیا گیا. ظالم اس وقت کی فاسسٹ طاقتیں جو آج اس ملک میں پنپ رہی ہیں نیزہ لے کر آئیں اور میری ماں کی شرمگاہ میں مار دیا. کتنی نازک جگہ تھی، وہاں مارا، پھر مارا، پھر مارا، نیچے سے اوپر تک لے گئی. لیکن میری ماں کے منہ سے اس وقت ملے گا اللہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، معبود دوسرا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب تک اس معبود سے محبت نہیں کریں گے ہم اس کے بندوں سے محبت نہیں کر سکتے. پہلا حق محبت کا اس کا ہے. شہید کر دی گئی، 2 ٹکڑوں میں ہو گئی. لیکن جب جائی گئی تو اس کے چہرے کو دیکھا تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. قرآن نے اعلان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو وحدانیت پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے مشن پہ قائم رہتے ہیں، اللہ کو اللہ مان کر کسی کو شریک نہیں کرتے، آسمان سے ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست. آج اس بچی کے ساتھ سوچو کیا ہوا ہوگا. تصور کرو ایک معصوم بچی، اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھو،
उन जालिमों को नहीं, उसके अदर्द को देखो। एक 8 साल की बच्ची चीख भी तो नहीं सकी होगी, पुकार भी तो नहीं सकी होगी, क्या सिस्कियां ली होंगी उसने, कौन सा दर्द सहा होगा उसको। ये इंसान कहने के लायक है। और इन्होंने एक गुनाह नहीं, हर शख्स ने एक गुनाह किया है। उन्होंने एक गुनाह नहीं बल्कि कई गुनाह किए हैं। मासूम की इज्जत भी लूटी, उसकी जिंदगी भी लूटी, लेकिन उससे बड़ा गुनाह एक और किया था। और संत जी हाँ कहेंगे वो ये कि पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया। और इतना अपवित्र कर दिया कि जब सीता जी को उठाकर लेकर गया रावण, तो वहां पर उसने इज्जत से रखा था, इज्जत पे हाथ नहीं डाला था। लेकिन बाद में उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और जोर दिया, एक विवाहिता का विवाह करना चाहता था। उस मालिक ने, उस अल्लाह ने उस सरजमीन को खाली प्रस्ताव की बिना पे पलीत कर दिया और फिर पूरी लंका जला दी गई। आज क्या हम अपने मंदिरों को पाक कैसे करेंगे, कैसे पवित्र होंगे? कौन देगा जवाब? वहां एक प्रस्ताव पे पूरी लंका जला दी गई थी, यहाँ तो मासूम 8 साल की बच्ची को कुचल के मार दिया गया। जरा सोचे, जरा समझे, हल क्या है इसका? वक्त नहीं है, बहुत सी बातें थी जो आज करना थी, इंशाअल्लाह फिर करेंगे। मैं आखिरी बात अगर नहीं कही तो कल कर्जदार हो जाऊंगा। हल है, इंसानियत को पकड़ते रहो, हल नहीं होगा। हल जब ही होगा जब हम अपने खालिक अल्लाह को माने। एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सिर्फ एक सूत्रीय, कुरान ने हमसे कहा। और मुसलमान लोगों, मुसलमान नौजवानों, ये तुम्हारी ड्यूटी थी, ये तुम्हारी कोताही थी। तुम्हारे किरदार से है तुम्हारा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं था मुश्किल का आसा होना। सारे आलम को जरूरत है तेरी ये मुस्लिम, अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। तुमने अपने आप को मुसलमान नहीं समझा। एक सूत्रीय कार्यक्रम बताया था, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64। अल्लाह ने कहा, कुल ए नबी कह दो, आज वो कुरान हमसे कहता है, ए कमाल, ए बैठे हुए मुसलमानों, संत जी आए हैं, इनसे कह दो, कुल कह दो, या अहलल किताब, ए किताब का दावा रखने वालों, ए वेद का दावा रखने वालों, ए ईश्वरीय ग्रंथ वेद को कहने वालों, तालू अना कलमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम मिलकर एक बात पर इकट्ठे हो जाएं, एक सूत्रीय कार्यक्रम पे इकट्ठे हो जाएं। क्या है वो? अल्लाह नाबुदा इल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन। हम किसी को भी पीर माने, हम 1000 लोगों से बैत हो जाए, लेकिन उससे पहले खालिस अल्लाह से बैत हो जाए। अल्लाह से बैत नहीं हुई तो किसी से कोई बैत सारी बेकार है। अल्लाह की वादा ला शरीक है, पहली बैत उससे होगी। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ कदमों में ये दरखास्त रखता हूँ कि आए, आज ऐसे महान हस्ती बैठे हैं, हम सर जोड़ कर भेजें उस अल्लाह को। कौन सा अल्लाह जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब के पहले ही पेपर पे गुरु नानक की वाणी निकली थी, एक ओंकार, वो एक अकेला अल्लाह ऐसा जो उसका कोई बराबरी का नहीं। गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ संख्या 350 पर बाबा नानक ने ऐलान करके कहा था कि साहब मेरा एक तो है, एको है भाई, एको है। गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ संख्या 1190 पे कहा था, बेमोहताज बेउंतकार, वो मोहताज नहीं है, अपार है वो ईमा। उस वाहे गुरु के हम चरणों में आ जाएं, वो हमारा खुदा, वो वाहे गुरु जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ संख्या 597 पे लिखा कि न तुस्मा पिता सरदंतब, न तुस्राम न नारी, न माँ है न बाप है न बेटा है न बेटी, बल्कि कहा ऐसे शरीक न वैसे कोई, उसका ऐसे भी शरीक नहीं हो सकता, वैसे भी शरीक नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब संख्या 416 पे कहा, तुम संसदी और को नहीं, उस जैसा खुदा। गुरु ग्रंथ साहब संख्या 721 पे कहा कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, वो हक भी है, करीम भी है, कबीर भी है, और वो है बेऐब। उस अल्लाह, उस वाहे गुरु की चरणों में आ जाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आओ संत जी, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 8, यो देवश्वती देव एक असीत, वो देव का देव है, कोई देव नहीं हो सकता, देव अल्लाह है। अथर्ववेद कांडम 13 सूक्त 4 मंत्र 12, सा एश एक एक वो एक है।